This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر سننے والے دیکھنے والوں کے دلوں پر ایک غم کی کیفیت ہے، اور وہ غم کیا ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ یقیناً رحمتیں برس رہی ہیں، ابھی بھی برس رہی ہیں۔ یقیناً سعادت مند وہ ہیں جنہوں نے اس مبارک ساعتوں کو ضائع نہیں کیا، اور اللہ کرے کہ ہمارا بھی ان لوگوں میں نام ہو گیا ہو جن کو رب تعالیٰ نے بخش دیا ہو، ان کی مغفرت فرما دی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، آج ہم الوداع بھی سنیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ الوداع پڑھتے وقت وہ کیفیت ہوگی کہ شاید ہم پڑھتے پڑھتے ہی وقفے میں چلے جائیں۔ اس سے پہلے چند باتیں تھوڑی سی کر لیتے ہیں ہم۔ ناظرین، رمضان آ رہا تھا، شعبان میں ہم یہی گفتگو کر رہے تھے، اس سے پہلے بھی کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان قریب ہے۔ رمضان کی چاند رات ہو گئی یا آج ہے، اور پھر رمضان آ گیا۔ ناظرین، رمضان اپنی برکتیں لٹاتا ہوا اب رخصت ہو رہا ہے۔ اب ہم اپنے نامہ اعمال پر غور کرتے ہیں کہ ہم نے آیا کہ اس رمضان کو ویسے ہی گزارا جیسے عام روٹین میں اپنی زندگی کو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، یا اس رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہم نے اس کے آنے کے مقصد کو سمجھ کر اپنی زندگی پر غور کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی، بامقصد بنانے کی کوشش کی یا نہیں، یا صرف جیسا ہمارا زندگی کا معمول رہا وہی غفلت، وہی بے قراریاں، وہی بے مقصد زندگی گزارنا یہی معمول رہا رمضان کو پاتے ہی، یا ہمیں یہ فکر لاحق ہو گئی کہ رمضان تو ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں آتا رہے، ہماری زندگی باقی ہوگی یا نہیں؟ اللہ نے موقع دیا ہے، ہم نے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے کوئی سامان پیدا کیا، ہم نے اپنی روش کو چینج کیا، ہم نے اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اعمال کی طرف غور و تفکر کرتے ہوئے اپنے اندر اس اعتبار سے بھی چینجنگ لائے کہ نمازوں کی پابندی اگر پہلے نہ ہوتی تھی تو اس مہینے میں کوئی نماز قضا نہ ہو، اور جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے، شریعت مطہرہ کا علم حاصل کیا جائے، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جائے، اچھے اعمال کی طرف رغبت کی جائے، اور پھر اس رمضان سے فیض لیتے ہوئے باقیہ زندگی کے جو ایام ہے یا جو ماہ ہے یا دیگر ماہ، اسے بھی ہم نے صحیح انداز سے گزارنے کا ارادہ بنایا، بلکہ نہ کہ ایسا ہوا کہ رمضان بھی غفلت میں گزرتا چلا گیا۔ ناظرین، اب بھی کچھ لمحات ہیں، کچھ ساعتیں ہیں، کچھ دن ہیں کہ ہم اور آپ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور معافی طلب کرنے والوں میں کامیاب ہو جائیں، اور معافی طلب کریں۔ یقین جانیں، بخشش اور مغفرت جسے مل گئی وہ کامیاب ہے۔ رمضان کو پاتے ہی جس نے اپنے شیڈول کو خوبصورت بنا لیا اور وہ شیڈول میں اپنے تبدیلی لے آیا کہ جو پہلے زندگی گزار رہا تھا رمضان کے بعد اب اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، تو یقیناً اس کے لیے وہ یہ رمضان یادگار ہے۔ وہ ایسا رمضان ہو گیا کہ اب اس کی زندگی رینیو ہو گئی، خوبصورت ہو گئی۔ اس نے اپنے شیڈول کو اس انداز سے بنا لیا کہ بزنس بھی کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا، بزنس بھی کرے گا، راہ خدا میں خرچ بھی کرے گا، بزنس بھی کرے گا حلال، اور حرام سے بچتے ہوئے اپنے اعمال پر بھی غور کرے گا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے گا، اور ذمہ داریوں میں سے وہ ذمہ داری
ایک تو کمانا وغیرہ تو ہے ہی، کھلانا پلانا تو ہے ہی، وہ ذمہ داری کہ ان کو آخرت کی طرف رغبت دلائے گا، آخرت کا علم دے گا، اس طرف بھی رغبت دلائے گا کہ تاکہ یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرے گھر والے دنیا میں جس طرح میرے ساتھ ہیں، اخروی اعتبار سے بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، تاکہ میں زمین پر رہوں یا زیر زمین، مجھے دونوں صورتوں میں راحت اور میرے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی ہوتی رہیں۔ کوشش کریں کہ اب آ جائیں، بہت ہو گیا جس طرح رمضان پہلے مختلف زندگی میں رمضان آئے اور رمضان کو ہم نے غفلت میں گزارا، اس رمضان پہ تو غور کر لیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس کلام کو سنتے ہیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جھک در جھک آتے نمازی ہو گیا کم، نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، بز میں افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں،
مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرا غم ہم کو تڑپا رہا ہے، آتش شوق بھڑکا رہا ہے، پھٹ رہا ہے تیرے غم میں سینہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں رمضان، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، نیکیاں کچھ نہ ہو کر سکے ہیں، اس ایام میں یہ دل کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھے کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، روزے محشر ہمیں بخشوانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم کرنا عطار پڑھے یہ کرم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, The Kaful Estate and Builders, Relax Holidays.
Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort, H&H Homeopathic and Hijama Clinic. आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रमज़ान करीम की आज की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आपका मेज़बान अल्ताफ़ बयानी मेमन न्यूज़ HD की जानिब से आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन कराम, माह रमज़ान अपने आखिरी अय्याम की जानिब बढ़ता चला जा रहा है और मैं अपने कमो पेश आखिर के प्रोग्राम में मुसलसल ये तंबीह करता जा रहा हूँ, ये दुआ करता जा रहा हूँ कि हम सब इस जाते हुए रमज़ान से अब भी जो हासिल नहीं कर पाए उसे हासिल करने की पूरी सही करें और कोशिश करें कि हमारा ये सिलसिला जो हमने रमज़ान में आगाज़ किया था ये तादेर जारी रहे अगले रमज़ान तक, बल्कि अगले रमज़ानों तक जारी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और यकीनी तौर पर न सिर्फ ये हमारे लिए बल्कि हमारे आबा व अजदाद और हमारे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। नहीं पता कि कौन इस रमज़ान में आज मौजूद है और कौन अगली सांस का भरोसा नहीं तो अगली रमज़ान में अगला रोज़ा भी हमें नसीब होगा या नहीं। इस दुआ के साथ हम सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यकीनी तौर पर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अहादीस मुबारका की रोशनी में अपने मुख्तसर से बयान से आगाज़ फरमा चुके हैं हमारे मुफ्ती अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके आगाज़ का और फिर आज की हमारी इस नशिश में मौजूद रहने के लिए। बहुत शुक्रिया। हमारे आज के मेहमान यकीनी तौर पर मुख्तलिफ हवालों से बड़ी डायनामिक शख्सियत हैं और मुख्तलिफ हवालों से इनकी वजह शोहरत भी है और एक कामयाब बिजनेसमैन शान मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं और ये इनका बिजनेस सोशल हवाले से अगर देखा जाए तो आप अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन से वाबस्ता हैं और आप ख़ास तौर पर अगर मैं जिक्र करूँ तो सेंट्रल प्लाज़ा शहर कराची के क़ल्ब सदर में वाक़ एक बहुत बड़ी मार्केट, कमोबेश 1,000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं वहाँ पर। उसकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इंतहाई सोशल बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ही एक्टिव तरीन और यकीनी तौर पर जब मीडिया की बात होती है तो मीडिया से वाबस्तगी भी इनकी बड़ी ही गहरी है और मेमन एंटरटेनमेंट के रूह रवा हैं और फाउंडर हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया में ख़ास तौर पे कम्युनिटी मीडिया को सपोर्ट करने के लिए हमेशा से सर फहरिस्त होते हैं। यकीनी तौर पर मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम फ़रहान शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ़रहान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस महफ़िल में हमारे साथ रहने के लिए और ख़ुशी की बात यह है कि आज की इस महफ़िल में रमज़ान की इस बाबरकत मौके पर मैं और आप एक साथ हैं एक बार फिर। लेकिन नाज़रीन कराम, मैं एक थोड़ी सी दुखी और रंज की ख़बर से मैं आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि इसी रमज़ान में के अव्वलीन पहले अशरे में अल्लाह पाक ने एक अहम तरीन नेमत जो है उससे जो है महरूम किया है फ़रहान शरीफ साहब को। इनके वालिद मोहतरम इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए हैं और हम सब की दुआ है, हर सब ने हज जाना है। यही मैं जिक्र कर रहा था कि पूरा फ़ायदा उठाएं। क्या खूबसूरत साहतें रमज़ान मुबारक की पाई हैं और यही अजीम लोग होते हैं। अल्लाह पाक हमें भी ऐसी ही सातों में अपने पास बुलाए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक फ़रहान शरीफ के वालिद मोहतरम को अपने जावार रहमत में जगह अता फरमाए और इन्हें करवर जन्नत नसीब फरमाए और फ़रहान साहब और इनके दीगर अहल खानों को सब्र जमील अता फरमाए। फ़रहान भाई, यकीनी तौर पर बाप की नेमत एक बहुत बड़ी नेमत होती है और इस नेमत से जो गुज़रे हैं यकीनी तौर पर कई ऐसे अहबाब हैं, कई ऐसे हैं, मैं भी इनमें शामिल हूँ कि गुज़श्ता 2 साल कबल मेरे वालिद मोहतरम का भी इंतकाल हुआ। कैसी साथ है और अभी मैं कह रहा हूँ कि शायद कहते हैं ना कफन भी मैला नहीं हुआ। और किस किस्म के लम्हात से ये रमज़ान आपका गुजर रहा है? अल्ताफ़ भाई, बहुत बहुत मुश्किल दिन है। 2 रमज़ान मुबारक जुमे का दिन और नमाज जुमा के बाद उनका इंतकाल हुआ और तबीयत उनकी तो पिछले माह से ख़राब थी लेकिन मार्च में काफ़ी बेहतर हो गए थे। हमें अंदाज़ा नहीं था, तो नागानी थी हमारे लिए उस दिन। लेकिन खुशी इस बात की है कि उनके आखिरी लम्हात में जब वो बीमार थे गुज़श्ता 2 माह से 3 माह से,
تو میں ان کا حق تو نہیں ادا کر سکتا باپ کا، لیکن جتنی خدمت ہم سارے بھائی مل کے کر سکتے تھے، جس قدر کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی. اور سب سے بڑا یہ کہ اللہ پاک نے انہیں رمضان المبارک میں جمعہ کا دن عطا فرمایا. بے شک بے شک. یہ بچوں کے لیے اس سے بہترین موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ان آخری ایام میں اپنے والد محترم کے یا اپنے والدین کے اتنے قریب ہوں کہ قلوب سے قلوب مل جائیں. میں پھر کہوں گا کہ یقینی طور پر یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کسی بھی فیملی کے لیے، اور ہم سب جو ہے اس سے گزریں گے یا نہیں گزرے. تو آج اگر آپ کے والدین آپ کے پاس موجود ہیں تو یقینی طور پر ان کی خدمت کو، جیسے ایک پروگرام میں ہمارے مہمان ہمارے جانو جرمن صاحب نے فرمایا تھا، آفتاب عالم صاحب نے فرمایا تھا کہ جس کے والدین حیات ہیں اگر آپ نے اس کی خدمت کا حق ادا کر دیا تو یقین کریں دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے. فرحان بھائی، اتنی سارا پورٹ فولیو آپ کا، اگر میں بزنس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھتا ہوں تو ایک اعلیٰ ترین ایسوسیشنز کے ساتھ کراچی کے تاجروں کی خدمت آپ کر رہے ہیں. آپ کے اپنے پروجیکٹ کی اگر میں بات کروں جس کے آپ پریزیڈنٹ ہیں سینٹرل پلازا کے، اس میں بھی ایک اتنی بڑی تعداد میں دکاندار ہیں جن کی خدمت میں آپ مصروف ہیں. ابھی تو چاند رات تک وہاں پہ ایک میلہ سا لگا رہتا ہے اور میں وہاں سے گزرا تو میں بڑا حیران ہوا کہ مین جو ہے جنکشن جو ہے نا اس ایریا کا، یہی آپ کا سینٹرل پلازا بنا ہوا ہے، اور پوری جو کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی نفری جو ہے وہ اسی جگہ پر آپ کی مہمان بنی ہوئی ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنا شوق ہے آپ کو تاجروں کی خدمت کے حوالے سے، اور کس انداز سے آپ کوشش کرتے ہیں کہ تاجروں کی فلاح کے لیے کچھ نہ کوئی کام کیا جائے؟ الطاف بھائی، میرا ادارہ شان مارکیٹنگ ماشاء اللہ کافی سالوں سے یہ کام کر رہا ہے، اور اسپیشلی سینٹرل پلازا کی بات کروں کیونکہ سینٹرل پلازا کو ہم اون کرتے ہیں. سینٹرل پلازا میں ہمارے کم و بیش 1000 پلس شاپس ہیں ہمارے پاس تقریباً، اور گراؤنڈ اور فرسٹ یہ مال ہے، اور سیکنڈ سے لے کے 9 تک پاکستان کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹس یہاں موجود ہیں. گریٹ. ان میں اوپر کے فلور پہ جائیں تو اس میں ویئر ہاؤس وغیرہ بھی ہیں. اور سینٹرل پلازا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو ماشاء اللہ بہت کشادہ بنا ہوا ہے، بہت چوڑے پیسیج وغیرہ ہیں. ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو جو امپورٹ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے یہاں رات کو اگر آپ دیکھیں تو بے تحاشا کنٹینرز آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے 9ویں فلور تک کہ اتنے چوڑے ریمس بنے ہوئے ہیں کہ آرام سے شیزور پہنچ جاتا ہے 9ویں فلور تک. گریٹ، زبردست. تو سینٹرل پلازا ماشاءاللہ شہر کے اندر ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے. جو امپورٹ کا کام کرتے ہیں، جنہوں نے آن لائن کا کام کرنا ہے، یا جنہوں نے اچھے آفیسز رکھنے ہیں، بے تحاشا بڑے اور اچھے برانڈ موجود ہیں ہمارے پاس سیکنڈ فلور سے لے کے 9 فلور تک. اور گراؤنڈ فلور پہ ہمارے ریٹیل کا کاروبار ہے، ریٹیل کے سارے برانڈ موجود ہیں ماشاءاللہ. فرسٹ فلور پہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ فلور پہ اس وقت ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن سیٹ اپ ہے ہمارے پاس. گریٹ. میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن سیٹ اپ. بڑے بڑے شو رومز ہیں جہاں ماشاءاللہ ینگسٹر بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آفس میں اندر جائیں تو ماشاءاللہ کوئی 15-20 بچے آن لائن کا سیٹ اپ کر رہے ہیں، اور یہیں سے اپنا کلائنٹ سارا پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ جو مال وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ سینٹرل پلازا کے علاوہ اطراف کی جو مارکیٹ ہے ماشاءاللہ، گل پلازا میں ہم کام کرتے ہیں، گل پلازا بیسمنٹ میں ہم کام کرتے ہیں، غازیانی ہے، اور بہت سی جتنی بھی اطراف کی مارکیٹ ہے، گل تجارہ ہے. اور اس کے علاوہ کم و بیش وہاں پہ الحرم شاپنگ سینٹر ہے، وہاں پہ 20-22 مارکیٹیں جو اطراف میں ہیں وہاں ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا بیسکلی کام کمرشل ہے، کمرشل یونٹس میں ہم کام کرتے ہیں، بالکل، شاپس میں، آفیسز میں. اس کے علاوہ اب ہم جو آئے ہیں شان مارکیٹنگ، ہم سوسائٹیز کی طرف آئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. گڈ. تو سوسائٹیز میں ہم اسکیم 45، اسکیم 33 ان میں ماشاءاللہ ہم کافی سوسائٹیز میں کام کر رہے ہیں. گریٹ. اور کچھ سوسائٹیاں تو ایسی ہیں جو ماشاءاللہ پوری ہم نے سیل کی ماشاءاللہ، تو الحمدللہ وہ بھی بہت اچھا. اس سے پہلے کہ میں کراچی کی مجموعی بزنس صورتحال کی بات کروں، میں مارکیٹ ایسوسیشنز کی بات کروں. آپ مارکیٹ ایسوسیشن کے بڑے کرتا دھرتا لوگوں میں شامل ہو. جیسے میں نے کہا کہ آج کل تو میلہ سے لگا ہوا ہے آپ کے سینٹرل پلازا کے پاس ہی. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ جو مارکیٹ ایسوسیشنز ہیں جس سے آپ کی وابستگی بھی ہے، ان کا مین مقصد کس انداز سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا تاجروں کی فلاح کے لیے ایسوسیشنز کا ہونا بہت ضروری ہے؟ جی بہت ضروری ہے. ایک عام تاجر، ایک ہمارا چھوٹا دکاندار جس کی رسائی نہیں ہے ہمارے اداروں تک، تو ہم بیچ میں ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں. گریٹ. چھوٹے دکاندار ہیں جن کے FBR کے معاملات ہیں، جن کے ٹیکسز کے معاملات ہیں، جن کے پراپرٹیز سے معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی یا لا سچویشن. اینڈ آرڈر کے سچویشن جو ہماری بہت زیادہ خراب ہے اس وقت. جی بالکل. تو ان معاملات میں ایسوسیشن بہت بہتر کردار ادا کر رہی ہے. چاہے وہ ہماری گل پلازا کی سینٹرل پلازا کی ایسوسیشن ہو، چاہے ہماری الائنس آف آرم باغ ایسوسیشن ہو،
یا اس کے آگے جا کے آل کراچی تاجر الائنس کے پلیٹ فارم سے ہم تمام یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آل کراچی تاجر الائنس کے پریزیڈنٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس نشست کا حصہ بنے ہیں, اور انہوں نے بڑا خوش ہوا میں کہ ایسوسیشن کے میں ایسے دیدہ دلیر اور بڑے شریف النفس لوگ جو ہے نا جب ایسوسیشن کی بھاگ دوڑ کو سنبھالتے ہیں تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے ان تمام لوگوں کے لیے, کیونکہ اٹ سیلف اگر آرام باغ کو دیکھا جائے تو آرام باغ مارکیٹ ایسوسیشن اطراف کی اگر مارکیٹوں کو ملایا جائے وہ 20-25-50 مارکیٹس ایسی بنتی ہیں جو کہ بڑی ایکٹیو ہیں, اور تاجروں کی فلاح کے لیے یہ کام ہونا بےحد مفید کام ہے. اور تاجروں کو تھوڑا سا میں آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے فرحان بھائی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بے انتہا ضروری ہے تاجروں کو ان کسی طرح سے کنیکٹ ہونا پڑے گا. آگے آنے والے حالات میں ہمیں ایسوسیشنز کے ساتھ یعنی کہ یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا. فرحان بھائی, مجموعی صورتحال اگر ملک کے وطن عزیز کی ہی میں بات کروں, کاروباری سچویشن کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرموائل بزنس کمیونٹی جو معاشی حالت سے جس طرح سے گزر رہی ہے, نہ صرف یہ کہ بزنس کمیونٹی بلکہ اگر عام پاکستانی کی بات کروں, عام کراچی کے رہنے والے کی بات کروں تو بڑا مشکل وقت نظر آیا جو اس سے پہلے ہم نے بہت کم دیکھا ہے. آپ اپنے الفاظ میں ایز این بزنس لیڈر کیسے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ الطاف بھائی, یہ بہت مشکل وقت ہے, بہت مشکل وقت ہے. یہ مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. بالکل ایسا ہی. اور ہمارے دکاندار جو کرایہ دار ہوں تو وہ پریشان ہیں, اور مالکان ہوں تو وہ پریشان ہیں, اور جو حالات چل رہے ہیں کہ بجلی نہیں ہے ہمارے پاس, گیس ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو ڈالر ہمارا اوپر سے اوپر جا رہا ہے, چیزیں مہنگی ہو رہی ہے. امپورٹ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تو صحیح معنوں میں کمر ٹوٹ چکی ہے. ایسا ہی. اور اگر آپ کوئی ایکسپورٹ کا کام کرتے ہیں, انڈسٹری لگاتے ہیں تو اس قابل ہے نہیں کہ آپ کو بجلی نہیں مل رہی, آپ کو گیس نہیں مل رہی, آپ کیسے سروائیو کریں گے؟ مہنگائی کا عالم دیکھیں آپ. میں کیا بتاؤں آپ کو, کیا ہمارے جو ورکرز ہیں, ہمارے جو اسٹاف ہیں, ہم تو الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتے ہیں, لیکن آج کے دور میں جو بیچارہ 20,000 یا 25,000 یا 30,000 روپے کما رہا ہے وہ کیسے؟ اچھا, ایک بات آج ہی میں نیوز میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ IMF کے کہنے پر, یا ان کا اپنا انڈیویجول ڈیسیشن بھی ہو سکتا ہے, ہم تو ساری باتیں IMF پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ اس نے ہمیں یہ کرنے کے کہہ دیا, 21% مارک اپ ہو گیا. اب لوگوں کا ماہر معاشرت کہنا ہے کہ پھر بزنس میں لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے 1 کروڑ روپیہ لگایا تو اگلے سال 1 کروڑ 21 لاکھ روپے آپ لے لیجئے بینک میں رکھوا کے, تو بغیر محنت کے اور بغیر کسی رسک کے آپ کو وہاں سے مل رہا ہے. ایک تو یہ میں سود کی بات لیکن تو علامہ کی طرف لاؤں گا, لیکن جب مارکیٹ سے ہی پیسہ نکل جائے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا, آپ ایز این بزنس لیڈر بزنس کمیونٹی اس کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ سر یہ بالکل جو غلط باتیں ہیں اس طرح کی ساری, میں کیا کہوں اس میں. ہماری قوم بس بھیڑ چال کا شکار ہے. ہر وقت ایک ٹرینڈ آتا ہے, پوری قوم وہاں چل پڑتی ہے. ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے چھوٹے تھے تو ہر ماں باپ چاہتے تھے کہ بچے کو ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے. پھر ایک ٹرینڈ چلا کہ ہر ماں باپ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا CA کرے. ٹھیک ہے, بغیر کوئی سوچے سمجھے ایک طرف بھاگ جاتے ہیں. کبھی سونے کی طرف بھاگتے ہیں, گولڈ کی طرف, کبھی پراپرٹی کی طرف بھاگتی ہے, کبھی ڈالر کی طرف بھاگتی ہے. کوئی منزل نہیں ہے کہ کس طرف ہمیں جانا ہے. بالکل. ایجوکیشن کا آپ کو پتا کتنا برا حال ہے, ہر کلاس کے لیے الگ ایجوکیشن ہے. ہم کس طرف لے جائیں, کس طرف لے جا رہے ہیں اپنی قوم کو, کہ جس طرف وقتی فائدہ دیکھنا ہے, آج بھائی آٹے کی طرف بھاگنا ہے, آج اس طرف بھاگنا ہے, آج اس طرف بھاگنا ہے. کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. اجناس کو بھی نہیں چھوڑا, بات کر رہے ہیں اجناس کو بھی نہیں چھوڑا ہم نے. جب موقع آتا ہے رمضان المبارک کا تو ہم اس سے کوئی 2 مہینے پہلے سے اجناس, کھانے پینے کی اجناس کی ذخیرہ اندوزی کا بھی آغاز کر دیتے ہیں, اور یہ ہے ہماری انویسٹمنٹ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی چالاکی سے پیسہ کما لیا. لیٹس سی, علامہ صاحب اس کو دیکھیں گے. لیکن علامہ صاحب پہلا میں سوال لاؤں گا سود کا. جس ریاست میں سود کے فروغ کے لیے کام ہو رہا ہو, انڈیویجول انفرادی حیثیت میں تو یقینی طور پہ آپ بات کریں گے, جب ریاست ہی جو ہے کسی سود کے مقام کو اس حد تک پرورش دے دے اتنا کہ لوگ اٹریکٹ ہو جائیں وہاں سے, نہ بجائے یہ کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکریج کریں, اس کو انکریج کرنا کہ آپ کو وہاں سے زیادہ شرح سود بڑھا دینا, اس حد تک یہ اپنی تاریخ کی, پاکستان کی تاریخ کی اعلیٰ ترین سطح پہ پہنچا دیا کہ آپ اتنے پیسوں پہ اتنے پیسے ہر سال لے لیجئے. تو سر کیسے دیکھتے ہیں اس ریاست کا, اور پھر انڈیویجولی بتائیے کہ سود کے لیے کہا گیا کیا کہا گیا ہے ربا کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اگر آپ ماشاء اللہ شعور ہیں, اور اگر آپ میڈیا کے ذریعے یا یہاں پر کسی بندے کو جو یہاں موجود ہے اسے کہیں کہ سامنے جو نا دہکتی آگ جل رہی ہے اور اس میں چھلانگ لگانی ہے اور اتنا فائدہ ہے, تو کیا وہ ذی شعور
اس میں آگ لگائے, آگ میں اپنا پاؤں بھی نہیں ڈالے گا, اپنی جان تو بہت مشکل کی بات ہے, انگلی کا ہلکا سا پورا بھی نہیں ڈالے گا. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے. سود بھی ایک آگ ہے, اور یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے اعمال سے لے کے, کردار سے لے کے, پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. اور قرآن نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ, اور حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں جگہ بجگہ اس کے وبال کو ڈسکس فرمایا ہے. ساتھ ہی اس کو ترویج دینا. دیکھیں آج ہماری قوم جو ہے نا, وہ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو آسانی کی طرف بہت زیادہ رغبت کرتی ہے, یعنی ایزی منی, یعنی کسی بھی چیز کو اب آسانی حاصل. مثال کے طور پر کہا جائے کہ کسی اسٹوڈنٹ کو بھی کہا جائے نا کہ آپ کو جو ہے نا میٹرک کی سرٹیفکیٹ جو ہے نا وداؤٹ تیاری اور وداؤٹ امتحان دینی, جو نا وداؤٹ امتحان جو ہے نا آپ کو سرٹیفکیٹ دے دی جائے گی, تو اب وہ اس کو جو نا فوری طور پر جو نا پریفر کر کے فوری طور پر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, نہ کہ وہ مشکل عمل جس میں تیاری ہو اور جس میں امتحان دینا ہو. تو آپ اسی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ڈگری میں یہ معاملہ ہے جس سے اس کے آنے والی بیسس جو ہے نا مضبوط ہوں گی, اور آنے والا مستقبل اس کا برائٹ ہوگا. اس میں اتنی جو ہے نا کیا نام ہے کمزوری ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر بولے گا کہ بینک میں اتنے پیسے رکھوا دو, آپ کو اگلے سال یا کچھ ماہ میں اتنی رقم وہ بینک آپ کو دے گا, تو وہ بولے گا بیٹھے ہی تو جو نا پیسے مل رہے ہیں, تو اس میں پھر ہم نے کہاں یہاں وہاں جا کر جو ہے نا پیسے انویسٹ کریں اور اتنی محنت کر کے کمائیں اور رسک لیں. نقصان کا رسک ہوتا ہے بالکل, یا تو پراپر جو ہے نا فائدہ ہے, لیکن یہ فائدہ نہیں ہے. دیکھیں حرام ہوتا ہے, حرام اس لیے آگ ہوتی ہے. آگ جو ہے نا دیکھتی نہیں ہے کہ فلاں میرا رشتہ دار ہے, یا فلاں کوئی کام کی چیز پڑی ہے, یا فلاں جگہ جو ہے نا بہت زیادہ بچے ہیں تو وہاں نہ جلایا جائے. آگ جب لگتی ہے نا تو کسی کو لحاظ نہیں کرتی, پورے جگہ کو جو ہے نا جلا دیتی ہے. اسی طرح سود کو بھی بندہ آگ سمجھے کہ اگر آپ لیتے ہیں پھر ایسی آپ کے مال میں بے برکتی آتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کی جائے کہ جو اللہ اس کے رسول نے فرما دیا نا, کیونکہ یہ براہ راست جنگ ہے اللہ رب العزت سے, تو اس سے توبہ کرنی چاہیے. اور آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین نے بے شمار جگہ پر دی ہے, اس کا مطالعہ کریں اور اس کی طرف آ جائیں, نہ کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ. دیکھیں یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ پلس میں جا رہا ہے, آپ کی جو جمع پونجی جو حلال بھی ہے نا اس کو بھی یہ سود کھا جائے گا. دیکھیں سمجھدار وہ ہے کہ جو ہے نا عقل کے گھوڑے جو ہے نا, جب شریعت کی بات ہے نا تو پھر ساری چیزوں کو جو ہے نا بالائے طاق کرتے ہوئے اپنے سر کو, اپنے تمام معاملات کو سرنڈر کر دے, نہ کہ یہ بولے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے, میرے مستقبل کا کیا ہوگا. یہ کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اللہ نے پیدا کیا ہے, آپ کو رزق ملے گا. بالکل ایزی منی کی طرف آگ کی بات کی, یہ آگ ہے اور کھلی جنگ ہے. اور تو مجھے راحت اندوری صاحب کا شعر یاد آیا کہ لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں. یہ معاشرہ, جب معاشرے میں ہم سود کی اس طرح سے انکریج کرنے کی کوشش کریں گے, اور ریاست کے طور پر, تو اندوری صاحب نے فرمایا تھا کہ لگی ہے آگ تو آئیں گے گھر سبھی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہ ایک مکان کی, ایک گھر کی, ایک شخص کی بات نہیں ہے, یہ ریاست کی بات ہے. اور جب ریاستیں اس طرح سے بزنس لیڈرز فرما رہے ہیں کہ ہم سود میں بیٹھے بٹھائے آپ کو اتنی رقم دے دیا کریں گے, آپ بینک میں انویسٹ کیجئے. اور بینک میں کیوں انویسٹ کیجئے؟ کیونکہ بینک کا پیسہ ان کو اپنے اللہ تللوں کے لیے کام آئے گا. تو یہ ہے یہ سارا چکر جسے میں اور آپ بھگت رہے ہیں, اور نام ہوتا ہے IMF کا, یعنی کہ ہم فضول میں اسے بدنام کر دیتے ہیں. تو تھوڑی دیر ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو تھوڑی سی اپنے ماحول سے ضرور ہٹی ہے, لیکن ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام عوامل کا آپ سب کے سامنے جائزہ پیش کرتے رہیں جو ہمارے سامنے اس رمضان ٹرانسمیشن میں آتی ہیں, کیونکہ ان سب کا تعلق, ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے دین سے ہے. تو ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی, اور برکات رمضان قریب میں وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک
जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर, ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर, ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। वक्फे के बाद एक बार खुश आमदेद बरक़ात रमज़ान करीम की आज की इस महफ़िल में। और मेहमानान गिरामी ने वक्फे से पहले बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू की। ख़ास तौर पे अगर अल्लामा साहब की बात करूँ तो सूद के हवाले से अल्लामा साहब ने यकीनी तौर पर कुछ आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स बताए, दीन हमें क्या कहता है सूद के हवाले से। लेकिन मैं थोड़ी सी फरहान शहीद साहब की तरफ जाऊँगा और चाहूँगा कि सर, मेमन एंटरटेनमेंट, आप फाउंडर हैं मेमन एंटरटेनमेंट के, और यकीनी तौर पर एक बड़ा पोर्टफोलियो है आपका अपना भी मीडिया के हवाले से भी, और आप कई शोबों में मीडिया के काम करते रहे हैं और कर रहे हैं माशाल्लाह। कैसे देखते हैं, कैसे ख्याल आया कि मेमन मीडिया यानी कि मेमन कम्युनिटी के लिए भी कोई इंटरटेनमेंट की ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि इंटरटेनमेंट और मीडिया और आर्ट के हवाले से कोई थोड़ी सी कम्युनिटी के टैलेंट को आगे ला सके? मैं मेन स्ट्रीम चैनल के साथ वाबस्ता रहा हूँ काफ़ी अर्सा, आपके इल्म में होगा माशाल्लाह, और कई प्रोजेक्ट्स भी कर चुका हूँ। स्पेशली मेरा फोकस था ड्रामा पे, टीवी ड्रामे में काफ़ी ड्रामे एज ए एसोसिएट डायरेक्टर भी कर चुका हूँ। और जो पाकिस्तान के जो इस वक्त नंबर 1 मीडिया हाउसेस हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, तो उनके साथ मेरा काफ़ी राब्ता रहा है काम के हवाले से। तो मैं अब जब मैं सोचता था कि कुछ अर्सा में जब किनारा कशी की इस ड्रामों से और ड्रामा फील्ड से, तो ज़ाहिर है वो एक कीड़ा था, वो तो रहता ही है। बिल्कुल एक जो शौक था, जो पैशन था, वो तो खत्म पैशन तो रहता ही है कि शुरुआत से जब हम थिएटर करते थे ज़माने में, आर्ट्स काउंसिल में, एलियंस फ्रांसिस में, फिर उसके बाद टीवी की तरफ आना हुआ, फिर प्रोडक्शंस की, फिर एसोसिएट डायरेक्टर काम किया। बहुत सारे जो अच्छे ड्रामे हैं, बहुत हिट ड्रामे, वो हमने दिए प्रोडक्शन के हवाले से। तो जब मैं बिज़नेस की तरफ पूरा मूव हो गया और मैंने ये थोड़ा सा कम कर दिया, तो लेकिन ज़ाहिर शौक़ था, तो मैंने कहा इसको जारी रखते हैं। तो उस वक्त ये शौक़ इसलिए ज़्यादा हुआ कि मैं देखता था कि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों के बच्चे सब उर्दू बोलते हैं। बिल्कुल। तो हम काफ़ी कोशिश करते थे कि वो बच्चे हिंदी में नहीं आते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने, मेरे दोस्त आफ्ताब कामदार ने, मेरे साथ शाहिदा मुर्तज़ा हैं, रऊफ़ भाई हैं, रऊफ़ लाला हैं, और हमारी हेड जो नईमा गरज आपा, और स्पेशली हमारे दोस्त जब्बार राठौर साहब, इन सब ने मुश्तरका तौर पे एक फ़ैसला किया कि हम एक कोई मेमन एंटरटेनमेंट के नाम से कोई एंटरटेनमेंट चैनल लॉन्च करते हैं, जिसमें कि हम मेमनी ड्रामे, मेमनी सिटकॉम्स और इस तरह के मेमनी शॉर्ट फिल्म वगैरह मेमनी में बनाएं। उर्दू में तो हम काम कर रहे थे, उर्दू में मैं ख़ास काम कर रहा था, उसका एक्सपीरियंस था मेन स्ट्रीम चैनल का, किस तरह स्टूडियो बनता है, किस तरह सेट लगता है, तमाम मामला। तो उसी चीज़ को हमने मेमनी के ऊपर लेके आए। ग्रेट।
اچھا میں ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کمیونٹی چینل پہ میمن مطلب نیوز کے حوالے سے، اسپیشلی نیوز سیکشن کے حوالے سے بہت سارے میمن چینل ماشاءاللہ بہت تیزی سے آ گئے ہیں، جس میں ایک ماشاءاللہ آپ کا میمن نیوز فرید بھائی کا ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے سیٹ لگا رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن آپ کی اس بات کا ثبوت ہے ماشاءاللہ کہ کس طریقے سے آپ پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انتہائی محدود بجٹ اور نامساعد حالات میں. بالکل ایسا ہی ہے. اس بات پر واقعی آپ مطلب میں اچھا میں میمن میڈیا کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماشاءاللہ جو ہے میمن نیوز ایچ ڈی ون آف دا پائنیئر میمن نیوز چینل جو پراپرلی کمیونٹی اور لینگویج کی سپورٹ کے لیے آگے آیا تھا. نو ڈاؤٹ ہمارے کئی پروگرام آپ دیکھتے ہیں، ہماری 2 ٹرانسمیشن اس سے پہلے جو ہیں وہ ہماری مدر ٹنگ یعنی کہ میمنی زبان میں ہی ہوئی ہیں، لیکن یہ پچھلا سال اور یہ سال ہم نے اسے اردو میں تاکہ اور لوگ بھی ہماری کمیونٹی کی ایکٹیویٹیز سے آگاہ ہو سکیں، اور نو ڈاؤٹ اس کا بڑا فائدہ ہوا. اور ہمیں آپ دیکھتے ہوں گے کمنٹ باکس میں کئی ہماری کمیونٹی سے ہٹ کے ہمارے مہمان لوگ جو ہیں وہ بھی ہمیں کامنٹ کرتے ہیں اور ہمارے اپنے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تو کوشش ہی کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے مختلف میمن چینلز کے درمیان بٹوین اس کو آپ اپنی نظر میں کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے میمن بچے آگے آ رہے ہیں اور بہت اچھا مطلب کام کر رہے ہیں اس کے اندر. اچھا نیوز کے حوالے سے سب ایک طرف چل رہے ہیں، نیوز کے حوالے سے بہت سارے نیوز کے مطلب شروع ہو گئے ہیں چینل. تو میں یہ چاہوں گا کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی لوگ آئیں، یہ بڑا وسیع شعبہ ہے انٹرٹینمنٹ کا بھی. اچھا میں مزے کی بات بتاؤں کہ آپ کا نیوز کو یہ دیکھ کے فرید بھائی کے ماشاءاللہ آپ کے میمن نیوز کو دیکھ کے میں انسپائر ہو گیا. میمن نیوز جب اردو میں شروع میمنی زبان میں آپ نے شروع کیا، آپ کا پہلا جو رمضان سیشن میمنی زبان میں آپ نے کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ چونکہ میرا تعلق انٹرٹینمنٹ سے ہے، ساری میری انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، میرے انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں، ساتھی ہیں، میں نیوز پہ نہیں آ سکتا تو میں نے انٹرٹینمنٹ پہ لے کے گیا. اور میں مزید چاہتا ہوں کہ ہمارے میمن بچوں کے اندر ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے، نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ نیوز میں جب اتنا اچھا جا رہے ہیں تو وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی آ سکتے ہیں. اور نیوز میں چاہ رہا ہوں کہ جو نیوز میں کر رہے ہیں ایک سے ایک مطلب کام ہو رہا ہے اور سب جڑ کے چلیں، ایک دوسرے کی چیزوں کو اپریشیٹ کریں. بالکل جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے کہ وہ نہ کریں، ایک دوسرے کو لائک کریں، چیزوں کو شیئر کریں. سب اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، میری سب کے لیے دعا ہے کہ سب آگے جائیں ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک تو ان جنرل تو یقینی طور پر کسی بھی چینل کو جلانے کے لیے ایندھن جو ہے وہ اس کی اسپانسرشپ ہوا کرتی ہے، نو ڈاؤٹ. اور آپ نے ہمیشہ سے ان چینل کو سپورٹ کیا. اس میں کوئی کیا کہیں گے ہماری کمیونٹی کے ان وڈیلوں سے یا ان بڑوں سے جن کو اب اس کمیونٹی کا اگر ہمیں لینگویج کو بچانا ہے یا ہمارے ٹیلنٹ کو آگے لانا ہے تو ہمیں ان میڈیا ہاؤسز کو جو ہے تھوڑا سا اس لیول پر اسپانسرشپ کرنی ہوگی. کوئی ان سے آپ چندہ نہ دیں لیکن کم از کم اس لیول کی اسپانسرشپ ضرور کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہ سکے اور یہاں پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی آسودگی کے ساتھ آگے بڑھ سکے. کیسے دیکھتے ہیں اس اسپانسرشپ کے اہم ترین مسئلے کو؟ بالکل میں سب سے جتنے بھی ہمارے جو بزنس مین ہیں، بلکہ میرے گائے بگائے جو بھی دوست ہیں، بلڈر حضرات ہیں یا اور لوگ جو میرے کام کے حوالے سے، میں ان سے ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ مین اسٹریم چینلوں پہ جاتے ہو، اپنے پروڈکٹ کو وہاں دکھاتے ہو، لاکھوں روپے اشتہار لگاتے ہو، تو چونکہ ہماری یہ کمیونٹی بیسڈ جو ہمارے جو میمن چینلز ہیں آپ ان کو بھی سپورٹ کریں اور آپ کا بجٹ بھی لو ہوگا اور آپ کی بات بہت لوگوں میں کنوے ہوں گی. آپ میمن ہمارا کسٹمر کتنا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ہر آئٹم مطلب آپ کی ہر چیز کا بائر ہے میمن. اگر آپ کا پراپرٹی کا کام ہے آپ کا نمبر 1 بائر میمن ہے. اگر آپ کا الیکٹرانکس کا کام ہے آپ کا نمبر 1 بائر میمن ہے. اگر آپ کا گاڑیوں کا الیکٹرانکس کا کام ہے آپ کا بائر میمن ہے. آپ کو ہر چیز میں ماشاءاللہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس طرح. تو آپ اپنے میمن چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اسپانسرشپ کی مد میں، کیونکہ اس کے بغیر یہ ناممکن بات ہے کہ یہ آگے سروائیو کر سکیں. اور بہت مشکل ہے ماشاءاللہ، ایک طرح سے سب جہاد کر رہے ہیں کہ ایسے حالات کے اندر ماشاءاللہ اتنی بڑی پروڈکشن کرنا، اتنے بڑے پورے رمضان کے ٹرانسمیشن کرنا، یہ بالکل کوئی آسان کام نہیں ہے، لاکھوں روپے لگتے ہیں اس میں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک انڈسٹری کی طرح پروان چڑھ رہی ہے ماشاءاللہ، اور آگے جا کے یہ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اچھا فرحان، یقینی طور پر آپ مختلف چینلز پہ ہمیں نظر بھی آتے ہیں، مختلف چینلز پہ آپ کی ایکٹیویٹیز کچھ نہ کچھ ہوتی رہتی ہیں. کیا رمضان میں یا رمضان کے بعد کوئی اور کسی نئے پروجیکٹ کی طرف کام ہو رہا ہے میمن انٹرٹینمنٹ کی طرف سے؟ جی بالکل، ہم ایک پھر میمنی ڈرامے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، میمن انٹرٹینمنٹ. اس سے پہلے ہمارے کافی ڈرامے، گھبرائیں جو نہ آئیں، منجو دھڑی منجی مرضی، کافی ڈرامے ہم کر چکے ہیں، بائڑ عقل مند بائڑ و فکر مند، اس طرح کے. تو رمضان بعد بھی ہم انشاءاللہ ایک ڈرامے کی طرف جا رہے ہیں میمنی میں انشاءاللہ، میمن انٹرٹینمنٹ کی طرف، جو میمن انٹرٹینمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہوگا انشاءاللہ. اچھا یہ پلان ہے کہ اس بار رمضان میں ہم رمضان کے بعد جو ہے کچھ میمن کمیونٹی کے لیے کچھ اور ایسی، بلکہ میں آپ کی بات کاٹوں، میں نے اس کے لیے کچھ اپنے مصروفیات جو کچھ ڈراموں میں ایکٹنگ کر رہا ہوں وہ بھی ذرا ترک کی ہے کہ رمضان کے بعد میں نے منع کیا ہوا کہ ہم اس ڈرامے کی طرف جا رہے ہیں جو میمنی میں ہے.
ग्रेट, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, कम्युनिटी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें एक हल्का फुल्का स्टेज ज़रूर मिलना चाहिए। और एक ज़माना था स्टेज की जान हमारी मेमन कम्युनिटी के ना सिर्फ अदाकार हुआ करते थे, बल्कि हमारे व्यूअर्स भी जो है एक बड़ी तादाद जो है हमारी कम्युनिटी की, जिन्होंने स्टेज को ज़िंदा रखा। और ये हमने नहीं, बड़े बड़े स्टेज आर्टिस्टों ने कही है ये बात, ये मेरे कहने की बात नहीं है कि स्टेज अगर चल रहा है तो मेमन कम्युनिटी की बदौलत चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये आगे आने वाले दिनों में स्टेज रिवाइव होगा, हो रहा है, कोशिश हो रही है। अच्छा स्टेज, फैमिली स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। और यकीनी तौर पर जब अगर अपनी लैंग्वेज में होगा तो इसकी एक अलग ही बात होगी। और ना सिर्फ ये कि मैं और आप इसे एंटरटेन होंगे, बल्कि अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहे, लेकिन आप यही हमारे साथ होंगे। अल्लामा साहब से मैं आखिरी लम्हात में यकीनी तौर पर मैं चाहूँगा, अल्लामा साहब, सूद की बात हो रही थी, और अगर ये मुआशरती की आपने बात की, जब मुआशरे में सूद को इस तरह से प्रोमोट किया जाता है तो यकीन तौर पर इसके असरात इज्तिमाई तौर पर होते हैं और कौमों की ज़ुबूहाली। और आज मैं और आप देख रहे हैं कि हमारी कौम जिन हालात से गुजर रही है, यकीनी तौर पर कुछ कहे बिना नतीजा ये निकलता है कि हमारी यही बेरहमी है जिसका हम देखे अनदेखे आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनफरादी तौर पर भी सूद का रुझान जो है वो बहुत बढ़ गया है, और लोग जो है छोटी छोटी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर जो है लोगों को इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी। मुझे बताइए, इज्तिमाई तौर पर और इनफरादी तौर पर ये सूद की लानत जो है वो किस हद तक हमें जो है वो दीमक की तरह चाट रही है? देखिए, मसला ये है कि सूद जो है ना, वो हमेशा वो अमल रहा है कि अल्लाह उसके रसूल की नाराज़गी का और अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जंग का, ये जो पहले गुफ्तगू हुई। अब देखें, मसला ये है कि जिस तरह कहा जाता है ना कि हर चमकने वाली शय जो है ना सोना या चांदी या हीरा नहीं हुआ करती, इसी तरह सूद को इस अंदाज से प्रेजेंट किया जाता है कि लोग इसकी तरफ माइल होते हैं। और फिर फुकदान यहाँ ये है कि जैसे वो माइल होते हैं, जैसे अच्छे अंदाज से दिखाया गया कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये दिया जाएगा, ये फैसिलिटी, वो फौरन देखकर जो है ना अचंभा हो जाता है कि ये क्या, अच्छा ये मिलेगा, ये इन्वेस्ट करेंगे। यानी ये उसको दिखाते कि ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे कारोबार कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जो कंडीशन है वो सूद की बन रही है। मीडिया हो या बैंक हो, वो इनके पास ऐसे लफाजी होती है और ऐसे अंदाज होते हैं कि वो इस अंदाज से मीडिया पर या जो है ना आमने सामने बैंक में बैठ करके ऐसे गुफ्तगू करते हैं कि जैसे वो जो ना सामने वाला बंदा जो ना इन्वेस्ट या तिजारत कर रहा है और इस बेस पर जो है ना आपको नफा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, सूद है। और दूसरा ये कि जब वो उस बात को सुनकर इस पर माइल होकर इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है तो पता है क्या होता है? ये इस बात की दलील होती है कि वो ही इज़ा या शी इज़ा जाहिल, कुरान और हदीस के इल्म से वो ना आशना है, और कुरान और हदीस के इल्म से ना आशना ही ये इस बात की दलील नहीं है कि आप जहन्नम से बच जाएंगे, बल्कि आप पर दुगना अजाब ये भी होगा कि आप जाहिल क्यों रहे। इतने सारे जो ना मुझे पता नहीं था, ये नहीं हो सकता, ये जो बहाना चलेगा नहीं, यहाँ तो चल सकता है। ये हो नहीं सकता। आपने मुझे नमाज की दावत दी, मैंने बोला कि कपड़े मेले हैं या नापाक है, तो यहाँ तो ये बहाना चल गया और आप चले गए, चले यार शुक्र है अल्ताफ भाई ने मुझे नमाज की दावत दी, मैंने उनको बोला कि बहाना तो यहाँ तो चल गया। वहां क्या होगा? वहां वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे अमाल को लिखवा रहा है अपने फरिश्तों के जरिए, वो हर शय को जानने वाला है। अगर आप जो है ना अपने तौर पर कहेंगे भी ना या अल्लाह मैंने सूद नहीं किया, या अल्लाह मैंने नमाज जानबूझ के नहीं छोड़ी, तो जबान बंद हो जाएगी, फिर अक्ल बोलेगी। जिस आंखों से गुनाह किया वो बोलेगी, जबान पैक हो जाएगी। तूने आंख से गुनाह किया है, जबान तेरी इस गुनाह करने पर मना कर रही है ना, अब आंख बोलेगी हाँ मालिक इसने बेहयाई देखी, हाँ मालिक इसने गलत सोचा, इसने गलत फैसले की तरफ माइल हुआ, हाँ मालिक ये सूद की तरफ माइल हुआ, इसकी जबान झूठ बोलती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अल्लाह का कलाम हमें मुतअद्दिद जगहों पर इरशाद फरमाता है। ये जो ना फरमान सुनीजिए, सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, अगर तुमने ऐसा किया यानी सूद खाया या सूद का लेन देन किया तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। यानी मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल है कि प्रोग्राम का टाइम भी शॉर्ट है, मैं बहुत अहम पैगाम देने लगा हूं। मैं आपसे कहूं, मैं आपको पता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूं, सबसे पहले तो आप मुझसे पंगा नहीं लेंगे, और अगर आपने ले लिया तो आप जहनी तौर पर इस एतबार से तैयार हैं कि जो मुझसे पंगा लेगा उसको बहुत सजा बिल्कुल भुगतनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मुझसे एक्सक्यूज करेंगे, माफी तलब करेंगे कि यार ऐसा ना हो कि वो सारे मामलात के साथ जब मुझ पर हमला या मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करेगा या मुझे डिस्टर्ब करेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, हो सकता है कि जान से भी जाना पड़ जाए। तो
اس اعتبار سے آپ مجھ سے ڈر کر کے سوری بول دیں گے. اب بلا تمثیل بلا مثال اللہ نے فرمایا تم سود کا لین دین کرو گے یا سود کھاؤ گے, اعلان جنگ ہے. اب اعلان جنگ اللہ سے کر لیا تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی دلیری, اور یوں سمجھ لیجئے کہ جس کا ضمیر دفن ہو گیا ہے اور جس کے پاس یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے. اب اس نے جو یہ غلط فہمی میں اور نہایتی جہالت کے سبب یہ فیصلہ تو کر لیا ہے, لیکن اس کا عذاب وہ سہ نہیں پائے گا. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ بے نمازی کا جو ہے سر قیامت کے دن کچلا جائے گا. دیکھیں یہ عذاب مستقل اللہ کا. یہاں تو مثال کے طور پر اگر کسی شے نے مثال کے طور پر مچھر نے آپ کو کاٹا, اس کا درد آپ کو برداشت نہیں ہوتا, اور وہاں یہ مچھر کاٹ کے چلا گیا, بار بار نہیں آئے گا, اور آپ نے کوئی دوائی لگا لی تو پھر تو ٹھیک ہے, اس کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن یہاں وہاں کیا معاملہ ہوگا, سر کچلا جائے گا. حضور فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا سر کچلا جا رہا تھا پھر ٹھیک ہو گیا, یعنی وہ سر کچلنے والی تکلیف کو بار بار مستقل دوام کے ساتھ. حضور نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے, فرمایا یہ جان بوجھ کر وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا یا نمازوں کو قضا کرتا تھا, اس لیے اس پر یہ عذاب ہے جو عذاب مستقل ہے. تو سود کا عذاب جو ہے نا وہ مستقل ہوگا. یہاں آپ کسی بھی اعتبار سے جان چھڑا لیتے ہیں نا کہ یار بارش آ رہی ہے تو چلو گھر میں گھس گئے, کوئی مسئلہ آ رہا ہے, کوئی پریشانی آ رہی, کسی کا ڈر ہے, گھر سے ہی باہر نہیں نکلے, ملک بدر ہو گئے, ہجرت کر لی, وہاں ایسا نہیں موقع ملے گا. وہاں 100% عذاب سے عذاب کو بھگتنا پڑے گا. تو آج وہ دن ہے کہ کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. بڑی کڑی سزائیں ہیں ہمارے ان اعمال کی جو ہم جانتے بوجھتے بھی نہ سمجھ اور لا علم بننے کی کوشش کرتے ہیں. پکڑ بڑی سخت ہے خواتین و حضرات ناظرین, اور ہمیں آج ہی اپنے ان کاموں سے, ان لغزشوں سے پناہ مانگنی چاہیے, اس سے دور ہٹ جانا چاہیے, اور سیدھی راہ کو اپنانے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے تو سیکھیں, اور سیکھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر اسے بیان کرتے چلے جائیں, اور لوگوں کو بھی اسے بچانے کی کوشش کریں. ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ آج کی نشست کو یہیں برخاست کرتے ہیں. بڑی خوبصورت باتیں ہوئی آج دونوں ہی اعتبار سے, دینی اعتبار سے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی ہی مفید باتوں سے آج نوازا ہے ہمیں. اور فرحان بھائی آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے نو ڈاؤٹ اپنی ملٹی ڈائنامک شخصیت کو آج ہمارے سامنے روشناس کیا, اور ہمیں پتہ چلا کہ کن کن شعبوں میں, اور ہمیں انتظار رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سب سے پہلے تو آپ اس صدمے سے جو دو چار ہوئے ہیں, میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو صبر اور والد محترم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اور یقینی طور پر جو آپ کے بقیہ کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی اسنا میں اسی بہتری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. ناظرین, برکات رمضان کی محفل کو اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.